اس سے آگے نہیں جا سکتا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ ارے اسی میں عقیدہ بتایا گیا کہ مصطفیٰ نور ایسے ہیں کہ کوئی نور آپ کے مثل نہیں، اور اگر بشر کی بات کریں تو حضور بشر ایسے ہیں کہ ان کی کوئی نہ مثل ہے نہ مثل۔ اس میں عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ حضور بشر ہے تو پھر اگر حضور بشر ہے تو ان جیسا بشر کوئی نہیں۔ حضور نور ہے تو جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ جو عقیدہ ہے، بعض لوگ کلمہ پڑھ کر بھی یہ معراج کے واقعے میں وہ کہتے ہیں یہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں تھی۔ اور اگر ہم اسی میں بات کریں تو حاجی صاحب کا بار بار ٹائم دیکھنا بتا رہا ہے کہ بس کیا جائے۔ ہاں جی، تو یہ اس میں بڑے راز تھے۔ ہمارے عقیدے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ حضور بشر تھے۔ خدا کی قسم، جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں یہ پتہ چلے گا جب اپنے اس کو لحد میں اتار کر آئیں گے، اور پھر وہ حضور کی پہچان بد نصیب نہیں کر سکے گا جو کہتا رہا کہ بس ہمارے جیسے یا ہماری طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جس کی پہچان کروانی ہے یہ میرا مدثر ہے، یہ مبشر ہے، یہ مزمل ہے۔ ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا جو اپنے جیسا کہتے رہے ان کو پتہ چل جائے گا، جو سمجھتے رہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی کے ساتھ مقصر، تو پھر حضور کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ جس کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط ہوا، جس نے ساری زندگی حضور کی غلامی اور محبت میں ایک ایک لمحے کو بسر کیا، تو جب اس کو لحد میں اتارا جائے گا منکر نکیرین آئیں گے کہ اپنا تعارف بتاؤ، تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو جب حضور سے تعلق درست کر کے جاؤ گے تو خدا کی عزت کی قسم یہ جواب تجھے نہیں دینا پڑے گا، بلکہ مصطفیٰ خود فرمائیں گے اس سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ تو ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے دوستوں، اسی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ معراج اعراج سے ہے، عروج، عریج، یہ بلندی سے ہے۔ تو حضور اگر معراج پر نہ بھی جاتے تو حضور کا مقام مرتبہ شان ہوئی تھی۔ یہ معراج جو کروائی گئی یہ ہمارے لیے ہی تو کروائی گئی۔ کبھی عرفاء سے پوچھو یہ معراج کے راز کیا تھے، تو خدا کی قسم سوائے امت کی بخشش کے اور اللہ کی زیارت اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور ہم ایسے بد نصیب ہوئے کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم نے کہا نبی تو یہ جانتے ہیں، نبی یہ نہیں جانتے، نبی کا علم اتنا ہے، نبی اتنا کر سکتے ہیں، نبی مختار نہیں ہے۔ آخر یہ موضوع ہماری زندگی میں کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو بدبختی اور بد نصیبی ہمارے مقدر میں آئی یہ اندھی تقلید کی وجہ سے آئی۔ چند پیٹ پرست مولویوں اور پیروں نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں الجھا دیا، ورنہ یہ مسلمانوں کا کوئی موضوع کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ حضور سب کچھ ہے، ایک خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ باقی جتنی شانیں، جتنی عزتیں، جتنی عظمتیں ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور ہمیں ان جھگڑوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان گناہگار ہو تو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، انسان گناہگار ہو تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ خیر ہے انسان غدار نہ ہو، غدار کی کوئی معافی نہیں، معافی ہے تو گناہگار کی، اور یہی معافی کے لیے تو سرکار تشریف لے گئے تھے۔ یا اللہ جیسے بھی ہیں تو میرے، جیسے بھی ہیں یا اللہ ہیں تو میرے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر تیرے ہیں تو ہم بھی تیری طرف دیکھ رہے ہیں، بس جب تک مسکراتا رہے گا ہم بخشش کرتے چلے جائیں گے، جب تو مسکرانا چھوڑ دے گا ہم بخشش کے دروازے بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے۔ اور اقبال کی اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے